اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواہ مسلم. تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، مدح و ستائش، حمد و ثنا کی کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو کل کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے. بعدہ لا تعداد و انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مرضی کی باتیں ہم اور آپ تک پہنچی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العالمین کی تعریف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ آج جمعہ کے دن ہم اکٹھا ہو کر کے اللہ رب العالمین کے ایک گھر میں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں سن رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. یہ رب کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہفتے میں ایک ایسا دن عنایت فرمایا کہ جس کے فیوز و برکات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے
ہم اور آپ کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مختلف طریقے سے مختلف چیزوں کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، بعض کو بعض چیزوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ انہی میں سے جمعہ کا دن بھی ہے۔ ہفتے میں جو 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں ایک دن ایسا ہے جو بہت ہی زیادہ فضیلت کا حامل دن ہے، اور یہ تمام لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر یہود اور اسی طریقے سے نصارہ عیسائیوں کو بھی ہفتے کے اس دن کی تلاش تھی جس دن کو اللہ رب العالمین نے ایک عظیم مقام و مرتبہ سے نوازا ہے، لیکن وہ یہودی یوم السبت یعنی سنیچر کو اس دن کو شمار کرنے لگے، اور انہیں ہفتے کے اس بہترین دن اور عظمت والے دن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے انہیں گویا راہ راست سے ہٹا دیا۔ یہ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے یوم السبت یعنی سنیچر کے دن کو ہفتے کا وہ بہترین دن تصور کرنے لگے۔ وہیں پر نصارہ اور عیسائیوں نے یوم الاحد یعنی سنڈے اتوار کو انہوں نے ہفتے کا وہ بہترین دن تصور کیا جس دن کے فضائل اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، جنہیں عظمت والا بنایا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہفتے کے اس بہترین دن اور عظمت اور بہترین اور بلند مقام اور مرتبے والے دن کی رہنمائی کی، ہمیں اس کی ہدایت دی اور بتلا دیا کہ وہ دن جو نہایت ہی زیادہ عظیم ہے، جو بلند مقام و مرتبے والا دن ہے ہفتے میں ایک دن، وہ دن یوم الجمعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مکمل ایک سورہ جمعہ کے دن سے رکھا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اس دن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اللہ رب العالمین کی مسجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگائی جائیں، مؤذن لوگوں کو کامیابی اور نماز کی طرف بلائے، تو ایسی صورت میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی تمام تر مشغولیات کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے دوڑتے ہوئے چلے آؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے خصوصی طور سے جمعہ کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں، جب بھی مسجدوں سے صدائیں لگائی جائیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی، ہر مومن اور مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جس کے کان تک یہ صدائیں پہنچتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کے اس گھر میں آ کر کے اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے اور تمام تر مشغولیات کو چھوڑ دے۔ وذروا البیع، تجارت کو، کاروبار کو چھوڑ کر کے، اپنی دکانوں کو، اپنی مکانوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے مسجدوں میں آ جاؤ۔ یہ کون سے دن؟ جمعہ کے دن۔ لیکن جمعہ کا خاص طور سے ذکر ہے، اس کے ذریعے سے اس کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ لیکن آپ جان لیں، جب بھی یہ صدائیں لگائی جائیں، دن اور رات میں 5 وقت مؤذن اسی مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا ہے۔ ہر صورت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان 5 وقتہ نمازوں میں حاضری دیں، اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے آ جائیں اور اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنی مشغولیات کو چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کے لیے آئیں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ یہ عمل اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے، اپنی مشغولیات کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کے ذکر کے لیے آپ مسجدوں کی طرف دوڑ آئیں، یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا ہے اپنی دکان پہ بیٹھ کر کے، اپنی تجارت میں رہ کر کے، کہ اگر ہم مسجد میں جائیں گے اللہ کے اس صدا پر ہم لبیک کہتے ہوئے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے مسجد میں 10 منٹ کے لیے چلے جائیں گے اور پھر ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، یا ہم جتنے وقت اپنی دکان پر موجود رہیں گے کوئی گراہک آ کر کے واپس چلے جائے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو اس کا یہ تصور غلط ہے، اس کا یہ تصور غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ کہاں اللہ رب العالمین نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ تجارت نہ کریں؟ کہاں اللہ رب العالمین نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ کاروبار نہ کریں؟ کہاں منع کیا ہے کہ آپ اپنے دکان و مکان میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر، اللہ رب العالمین نے جو رزق متعین کیا ہے اسے تلاش نہ کریں؟ لیکن ذکر سے غافل ہو کر کے نہیں، فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہاں بھی یاد رکھیں، جب آپ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو کر کے تجارت کو چمکانے کی کوشش کریں گے، دکانوں میں برکت کے لیے امیدیں رکھیں گے، تو آپ کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ لیکن اب اگر آپ ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو رزق ہمارے لیے اسے تلاش بھی کرتے ہیں، تو آپ یقین مانیں اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے اس رزق کے تلاش میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب نماز ختم ہو جائے، جب آپ اللہ کے ذکر سے فارغ ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین کی زمین میں پھیل جائیں اور اللہ کے فضل کو تلاش کریں، اور اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہیں تاکہ آپ اللہ کے فضل کے تلاش کرنے میں کامیاب ہوں۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے خصوصی طور سے جمعہ کا تذکرہ فرمایا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہفتے کے ایام میں اس دن کو، جمعہ کے دن کو ایک خاص مقام حاصل ہے اور اسے ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ ہفتے کے دنوں میں، تمام دنوں میں سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ دن جمعہ کا دن ہے، اور اس کی کچھ خصوصیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ کیا؟ فیہ خلق آدم، یہی وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یہی وہ دن ہے۔ فیہ ادخل الجنہ، اسی دن جنت کے اندر داخل کیے گئے، وفیہ اخرج منہا، اور یہی وہ دن ہے جس دن وہ جنت سے نکالے بھی گئے۔ ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، یہ بڑی ہی عظیم جملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیامت تک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، اس بنیاد پر کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس دن ہمیں کیا عمل انجام دینا چاہیے اور ہماری حالت، ہماری کیفیت کس طرح کی ہونی چاہیے، اس آخری جملے سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ فرمایا یہی وہ دن ہے جس دن قیامت واقع ہوگی، وہ قیامت، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بہت ہی عظیم چیز ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید، وہ قیامت واقع ہوگی جس کی ہولناکی اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ایک دودھ پلانے والی خاتون اپنے بچے کو اپنے سے جدا کر دے گی، ایک خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ شیر خوار بچہ
اپنے ماں کے نزدیک دیگر اولاد سے اور دیگر چیزوں سے کہیں زیادہ عزیز ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اس بچے کو بھی قیامت کی ہولناکی کی بنیاد پر وہ اپنے سے جدا کر دے گی۔ حاملہ عورتیں اپنے حمل کو ساقط کر دیں گی، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ نشے میں دھت ہوں گے، اور یہ نشے میں دھت ہونا کسی نشہ آور اشیاء کے استعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ قیامت کی ہولناکی کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ قیامت کا دن اسی جمعہ کے دن واقع ہونے والا ہے۔ آپ تصور کریں، اپنے روزمرہ کے اعمال پر غور و فکر کریں اور یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیاوی زندگی ہم اور آپ کو اسی آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے۔ اس بنیاد پر ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کی ایک ایک سانس پر وہ قیامت کو یاد رکھے۔ ہر لمحہ اس کا قیامت ہونا چاہیے کہ کب واقع ہو جائے گی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن خصوصی طور سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آخرت کی یاد کریں، اور آخرت کو جب ہم یاد کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کی فکر ہوگی، اور جب یہ فکر ہوگی تو ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے۔ اس دن کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اس دن اللہ رب العالمین نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس گھڑی میں، اس لمحے میں اگر ایک مومن اللہ رب العالمین سے سوال کرے، دعا اور فریاد کرے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور بھی ضرور سنتا ہے۔ یہ جمعہ کا دن ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری بجا لائیں۔ یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری زندگی میں ہے اور ہم اور آپ آج مسجد میں یہاں اکٹھا ہیں، ورنہ کتنے ایسے افراد گزشتہ جمعہ کو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم نے انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان کے حوالے کر دیا، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے جمعہ کا دن عطا فرمایا، اور ہم اور آپ اس کے برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ فرمایا اس دن ایک ایسی ساعت، ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندے مومن جب اللہ رب العالمین سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے قبول فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجمعۃ لساعۃ یوافقها مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا آتاہ وإیاہ۔ یہ مسلم کی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اسی جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے ایک ایسی ساعت، ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس وقت اگر ایک بندے مومن اللہ رب العالمین سے بھلائی کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور بھی ضرور دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ خیر کے علاوہ کسی حرام چیز کا طلبگار نہیں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور بھی ضرور عطا فرماتا ہے۔ اسی جمعہ کے دن وہ ساعت، وہ گھڑی کون سی ہے، اس تعلق سے علماء کرام نے اختلافات کیے ہیں۔ بعض روایات میں عصر کے بعد، اور بعض روایات میں جس وقت منبر پر خطیب بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر کے نماز کے اختتام تک ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی گھڑی ہے جس گھڑی کے تعلق سے، جس وقت اور جس ساعت، اس لمحے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس لمحے جو بھی دعائیں کی جائیں اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتا ہے۔ تو وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سی ساعت ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب منبر پر خطیب بیٹھ جاتا ہے، نکلے جب منبر پر، اس وقت سے لے کر کے نماز کے اختتام تک۔ اور یقیناً یہ گھڑی، یہ لمحہ، یہ وقت بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی بنیاد پر اس لمحے کو غنیمت سمجھنے کا
اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ خصوصی طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمحے کے وقت لوگوں کو خصوصی طور سے خطیب کے خطبے کو سننے کا حکم دیا ہے، اور ہر طریقے سے مکمل طریقے سے انہماک کے ساتھ اسے سننے کا حکم دیا۔ آگے انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ اس جمعہ کے دن ایک آدمی سب سے پہلے مسجد میں تشریف لانے کی کوشش کرے۔ یہ جمعہ کے آداب میں سے ہے کہ ایک آدمی جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں تشریف لائے۔ جو شخص سب سے پہلے تشریف لاتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، اور اسی ترتیب سے جو پیچھے آتے جاتا ہے اس کا مقام ویسے ہی نیچے ہوتے جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابۃ ثم راح فکأنما قرب بدنہ، کہ جو شخص اچھے طریقے سے غسل کر کے نہا دھو کر کے مسجد کی طرف آئے۔ اس حدیث میں غسل جنابت کا تذکرہ ہے، جس سے اشارہ اس بات کا ہے کہ آدمی اچھے طریقے سے غسل کرے، بہترین طریقے سے غسل کرے۔ پھر وہ مسجد کی طرف آئے تو جو شخص پہلے لمحے میں، پہلے ساعت اور پہلی گھڑی میں آئے گا اس کا مقام و مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بُدْنَا، تو اس نے گویا ایک اونٹ اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کیا، اسے ایک اونٹ قربان کرنے کا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری ساعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، اس نے گائے قربان کیا اللہ رب العالمین کے راستے میں، اتنا اجر اسے عطا فرمایا جاتا ہے۔ تیسرے درجے میں سینگ والا میڈھا اس نے قربان کیا، چوتھے لمحے میں مرغی، اور پانچویں درجے میں انڈا۔ یہ ترتیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں، اور اسی حساب سے ان کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام نکل آتا ہے یعنی منبر پر تشریف لے آتا ہے، تو فرشتوں کی جماعت، وہ جماعت جو مسجد کے دروازوں پر بیٹھ کر کے ہر آنے والے کا نام رجسٹر میں درج کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں بتلا دوں کہ اللہ رب العالمین نے مومن اور مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض قرار دی ہے، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض قرار دی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جمعہ بھی ہے۔ 5 وقت ہم میں سے اکثر افراد حاضر نہیں ہو پاتے۔ ہر مسجد کی یہ حالت ہے کہ جس طریقے سے جمعہ کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں اپنی تنگ دامانی کے، اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ دامانی کا شکوہ کرتی ہیں، لیکن اسی دن عصر کے نماز میں مرثیہ خواہ ہوتی ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ ساری وسعتیں ختم ہو جاتی ہیں جمعہ کے دن، لیکن دیگر نمازوں میں بس چند بچے کچے نمازی موجود ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے افراد ہیں الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں جمعہ کے دن مسجدیں اذان سے قبل ہی بھری ہوئی نظر آتی، ورنہ بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں کہ منبر پر بیٹھ کر کے ہم گن لیتے ہیں انگلیوں پر، بہت ساری مسجدیں۔ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ الحمدللہ اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں، لیکن اسی میں بہت سارے ایسے افراد بھی ہیں 5 وقتہ نمازوں میں حاضری نہیں ہوتی، جمعہ کے دن آئے کیسے وقت میں؟
جبکہ حاضری کا رجسٹر بند ہو گیا ہے۔ آپ تصور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ کر کے اللہ کے کچھ فرشتے ان لوگوں کا نام درج کرتے رہتے ہیں جو مسجد میں پہلے تشریف لاتے ہیں، اور اسی حساب سے ان کے جو اجر بیان کیے گئے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں۔ لیکن جب امام خطبہ کے لیے منبر پر تشریف لے آتا ہے تو وہ فرشتے رجسٹر کو بند کر کے امام کے خطبے کو سننے کے لیے چلے آتے ہیں۔ اب آپ میں سے وہ افراد جو مسجدوں میں اذان ہونے کے بعد تشریف لائے، ان کا نام کیا ان کے رجسٹر میں درج کیا گیا؟ یہ بہت افسوسناک پہلو ہے کہ آج 5 وقتہ نمازوں کی پابندی تو ہم سے رہی نہیں، ہم نہیں کر پاتے، لیکن جمعہ کے دن بھی اگر آئے تو ایسے وقت میں کہ جب ہماری حاضری ہی درج نہیں ہوئی۔ یہ بہت افسوسناک پہلو ہے۔ بہرحال ہماری ذمہ داری ہے، ہم اگر مومن اور مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم دعوے دار ہیں ایک مومن ہونے کا، تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں میں حاضری دیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ صدا لگائی جاتی ہے کامیابی کے لیے، نماز کے لیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ بہت ہی اہم مقام ہے، اور صرف جمعہ کو حاضری دے کر کے اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے ہاں بخشے جائیں گے تو ایسا ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضائل میں بہت ساری احادیث ایسی بیان کی ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو بھی شخص جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر کے آنے والے جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص نہا کر کے اچھے طریقے سے نہا کر کے آئے، تیل اور خوشبو لگا کر کے آئے، اور مسجد میں آ کر کے اس نے 2 لوگوں کے درمیان تفریق نہیں کیا، یعنی کسی کے کندھے کو فلاک کر کے آگے نہیں بڑھا، امام کے خطبے کو سنا، اس نے کوئی لغو حرکت نہیں کی، تو اللہ رب العالمین اس جمعہ سے لے کر کے آنے والے جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اسے بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جس میں رمضان کے تعلق سے، 5 وقتہ نمازوں کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے خصوصی طور سے جمعہ کے تعلق سے فرمایا وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، اور جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ کے درمیان کہ جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم جب جمعہ کی نماز کا اہتمام اچھے طریقے سے شریعت مطہرہ کی روشنی میں کر لیتے ہیں تو ان سارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ لیکن آگے ایک شرط لگائی کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے، یعنی کبیرہ گناہوں سے اگر اس نے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، صغیرہ گناہ ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی یہ بات ہم اور آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اگر کسی کو اس حدیث کے فضیلت کے وجہ سے یہ گمان ہو رہا ہے کہ ہم نے آج جمعہ کی نماز ادا کر لیا، اب اگلے جمعہ کو مسجد میں آئیں گے، بیچ میں جو گناہ ہو رہے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، چاہے نماز کا نہ پڑھنا ہی کیوں نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنا اکبر الکبائر، یہ فریضہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ ہم مسجد میں آ گئے تھے، نماز پڑھ لیے تھے، آج آ گئے ہیں، بیچ میں جو گناہ کیے ہیں چاہے وہ نماز کا نہ پڑھنا ہی کیوں نہ ہو معاف کر دیا جائے گا، ایسا ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اور نماز تو ہم 5 وقتہ چھوڑ رہے ہیں، تو کہاں ہم کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ لہذا یہ تصور، یہ امید کہ ہم جمعہ پڑھ لیے پھر اگلے جمعہ ہی کو آئیں گے، بیچ میں جو گناہ ہوا معاف ہو جائے گا، آپ اس امید میں نہ رہیں۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی آپ کو کرنی ہے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم جمعہ کے اس فائدے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بتلائے ہیں جمعہ کے دن کے تعلق سے۔ سب سے پہلی چیز یہ،
جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا کہ انسان اچھے طریقے سے، ایک مومن مسلمان جمعہ کی تیاری کے لیے اچھے سے نہا دھو کر کے آئے، خوشبو لگائے جو بھی میسر اس کو ہے، اور پھر وہ مسجد میں سب سے پہلے تشریف لائے۔ اور کیا ادب، کسی کے گردن کو فلاں کر کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ اس لیے وہ مصلیان جو مسجد میں پہلے آتے ہیں وہ مسجد میں آ کر کے پہلے صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں، ادھر ادھر نہ بیٹھیں کہ جگہ خالی ہو، کیونکہ جب جگہیں خالی ہوتی ہیں تو دوسرا شخص فلاں کر کے اس جگہ کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جانے انجانے میں گنہگار ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ افراد جو پہلے آئیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے سب سے ترتیب سے بیٹھنے کی کوشش کریں، تاکہ بیچ میں جگہیں خالی نہ رہیں کہ دوسرا شخص فلاں کر کے اس جگہ کو پر کرنے کی کوشش کرے۔ پھر فرمایا امام کا خطبہ سنیں۔ یہ امام کا خطبہ سننا بہت ہی اہم ہے۔ اس درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے اگر کوئی حرکت بھی کی تو اس نے لغو عمل کیا، من مس الحصى فقد لغا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک کنکری بھی بار بار چھوئی، ادھر ادھر کیا، تو اس نے لغو بات کی۔ اور جمعہ کی وہ فضائل حاصل نہیں کر سکتا ہے جو فضائل قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ تصور کریں کہ اس خطبے کی اہمیت کتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو جو لغو حرکت کر رہا ہے اسے یہ کہہ رہا ہے چپ رہا، تو اس کا یہ کہنا بھی لغو ہوگا اور وہ جمعہ کے فضائل سے محروم ہو جائے گا۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، امام کا خطبہ سننا یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس سننے میں غور سے سننا یہ زیادہ اہم ہے۔ کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں جمعہ کے دن سکون و اطمینان کے ساتھ آتے ہیں اور سوتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، موبائل میں کچھ افراد بزی رہتے ہیں، بار بار اپنے میسیجز چیک کرتے ہیں۔ آپ تصور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یہ ایک اچھا عمل ہے کہ ایک آدمی کوئی غلط حرکت کر رہا ہے آپ اسے منع کر دیں، لیکن خطبے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ تو چپ رہ، تو اس نے بھی غلط حرکت کی، وہ بھی جمعہ کے فضائل سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، جمعہ کا خطبہ سننا یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، بڑے نشاط کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا، نہا دھو کر کے، اچھے طریقے سے نہا دھو کر کے آئیں، تاکہ آپ نشیط رہیں، آپ تیار رہیں جمعہ کے خطبے کو سننے کے لیے، یا اسی طریقے سے نماز کا اچھے طریقے سے اہتمام کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر و اذکار کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو پہلے سے فارغ کر لیں اور اپنے آپ کو نشیط بنا لیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور فیما بینہ وبین الجمعتین، کہ جو بھی شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان تک کے لیے اس کے لیے ایک نور بنا دیتا ہے، ایک نور عطا فرماتا ہے جس کی روشنی میں وہ ہدایت پاتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ لہذا سورہ کہف کی تلاوت بھی ہم اور آپ کو جمعہ کے دن کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم اور آپ خصوصی طور سے جمعہ کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجیں۔ یوں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بڑھانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کو قبول کرنا ہے۔ اس لیے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے مقرب فرشتے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے مومنو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاة فیہ فان صلاتکم معروضۃ علی، کہ دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اے لوگو تم مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے مخصوص فرشتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کو لینے کے لیے جو افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس درود کو لینے کے لیے پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر فرد جو بھی درود بھیجتا ہے درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے جا کر کے پیش کرتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، خصوصی طور سے کثرت سے درود جمعہ کے دن بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا اکثروا علی من الصلاة یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ، کہ جمعہ اور جمعرات کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اور فرمایا من صلی علی صلی اللہ عشرہ، کہ جو بھی شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور درود بھیجیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ رمضان میں بار بار آپ کے سامنے یہ حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، آمین 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 کہتے ہیں۔ صحابہ کرام آپ سے دریافت کرتے ہیں آمین کہنے کی وجہ، تو جہاں دیگر وجوہات اور اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، وہیں پر ایک سبب یہ بھی بیان کیا کہ جبریل امین نے یہ کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ خائب و خاسر ہو، وہ نقصان میں ہو، گھاٹے اور ٹوٹے میں ہو، جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خطبات جمعہ میں بیان کی جاتی ہے، بار بار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہم ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ درود ابراہیمی لمبا اگر ہو رہا ہے تو چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم جسے ہم ضرور پڑھ لیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم انہماک کے ساتھ، بڑے ہی تندہی کے ساتھ خطبہ جمعہ کو سننے کی کوشش کریں گے۔ ہم یوں ہی سوتے رہیں، ہم مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا دماغ ہمارے کاروبار میں ہے، ہمارا ذہن ہمارا کہیں اور پر ہے، دکان و مکان میں ہے، تو خطیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا، وہیں پر کہاں انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہماک کے ساتھ اچھے سے غور سے جمعہ کے خطبے کو سنیں، اور اس خطبے کے درمیان جب بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے ہم ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اسی طریقے سے جب بھی محمد الرسول اللہ یا اسی طریقے سے آپ کی طرف اشارہ ہو تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ ہم اور آپ کے لیے
اجر کا باعث ہے، اور یہ اجر ہم اور آپ کو جمعہ ہی کی وجہ سے گویا مل رہا ہے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہ درود و سلام بھیجیں۔ ائمہ کرام نے اس بات کو اچھے طریقے سے واضح کیا ہے۔ غالباً علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جمعہ کے دن خصوصی طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کیوں بھیجا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے ہمیں اس جمعہ کی برکت ملی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ہفتے کا وہ دن کون سا ہے جو نہایت ہی زیادہ عظیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے پتہ چلا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور درود و سلام بھیجا کریں۔ لہذا میرے بھائی دوستو، یہ جمعہ کا دن، یہ دن بڑی عظمت والا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو مرحمت فرمایا ہے، تو اس کے عظیم برکات سے ہم سارے لوگوں کو استفادہ کرنا چاہیے۔ جلدی مسجد میں آنا چاہیے، نہا دھو کر کے، خوشبو لگا کر کے، اور اسی طریقے سے سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور مسجد میں پہلے صف میں بیٹھنے اور پہنچنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی بھی شخص کے گردن کو ہمیں نہیں فنا کر کے آگے بڑھنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور امام کے خطبے کو بڑے ہی انہماک اور غور سے سننا چاہیے، اور جب بھی نام نامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ضرور بھیجیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو جمعہ کے برکات و فیوز سے بھرپور استفادے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جو بھی باتیں کی گئی ہیں ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔